اور کتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے کبھی کبھی ایمان چھین لیتا ہے۔ کیا چھین لیتا ہے؟ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے لیے بہت، ایمان کے چھیننے کے لیے بہت سارے گناہوں کا ہونا شرط نہیں۔ اللہ کی غیرت کو جب جوش آتا ہے تو ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ ایمان چھین لیتا ہے۔ مصر میں ایک مؤذن تھا، مؤذن مسجد میں اذان دیتا، برابر میں یہودی کا مقام تھا۔ تو پہلے اذان کے لیے نظام ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑے بڑے مینارے بنائے جاتے تھے اور اوپر جا کر ٹوٹے میں اذان نہیں ہوتی، اس میں چاروں طرف بونگلے کھڑے ہوتے تھے، جیسے جہاں مسجد کا مینار ہے تو اس لیے بولتے تھے کہ بھائی چاروں طرف آواز چلی جائے۔ اس یہودی کا مکان نیچے تھا اور اس کا مکان ذرا اوپر تھا۔ تو یہ اللہ کا بندہ چلا جا رہا ہے، وہ اوپر چڑھ رہا ہے مؤذن، یکایک اس کی نگاہ اس یہودی کے مکان میں پڑی، اس کی جوان بیٹی پر نگاہ پڑ گئی۔ اس نے اسے دیکھا اور اس کے دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں اس کا حسن سرایت کر گیا۔ تو وہ بغیر اذان لیے نیچے اترا اور سیدھا پہنچا اس یہودی کے اور اس نے کہا، اس نے جا کر کے کیا کہا اس یہودی کی بیٹی سے کہ میں آپ کی زبان استعمال کروں اپنی زبان میں۔ اس نے پرپوز کیا، اس نے کہا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کو میرے پاپا سے بات کرنی پڑے گی، بلاؤ اپنے باپ کو، کہاں تمہارا باپ؟ تو وہ باپ آ گیا یہودی، ہاں عیسائی جان کا دشمن، یہودی ایمان کا دشمن، نہیں چھوڑتے، موقع پاتے ہی کام کرتے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ جب دوستی کریں گے کسی دشمنی کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ چنانچہ اس کا باپ آیا اور اس کے باپ نے کہا ہاں بتائیے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے اچھی لگتی۔ اس نے کہا تمہارا مذہب اسلام ہے، ہمارا مذہب کچھ اور ہے، تمہیں اپنے مذہب سے ہمارے مذہب کو جوائن کرنا ہوگا، پھر ہم آپ کی شادی کر دیں گے۔ مؤذن کو عشق ہو گیا تھا، عشق آج کل نوجوانوں کو عشق ہوتا ہے، خوب عشق ہوتا ہے، اور انہیں عشق نہیں ہوتا، انہیں عشق ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک آیا، وقت پرانی بات ہے، 2-2.5 پرانی بات ہے، میں نے کہا راتوں کو نیند نہیں آتی، بڑی بے چینی رہتی ہے، کیا بتاؤں آپ؟ میں نے کہا بھائی بتا دے، تو بھی بتا۔ کہنے لگا حضرت مجھے عشق ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے تو ابھی لگتے عشق کا صحیح تلفظ بھی معلوم ہے، تو تجھے کیا بات عشق ہوگا بھائی؟ اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو سمجھ آئی تو مجھے میری اصلاح فرمانے میں سمجھ جاؤں۔ ایک ایسا آدمی جس کے 3-4 بیٹیاں جوان ہیں، 2-4 بیٹے جوان ہیں، کاروبار سے ٹوٹ گیا، وہ یہ بات کہے کہ صاحب رات کو دیر تک لیٹا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی، تو سمجھ میں آئی، سمجھ میں آئی نہیں بات کو؟ ایک نوجوان بچہ جو ابھی کسی ذمہ داری کا حامل نہیں ہے، 8ویں کلاس کا، 9ویں کلاس کا، 10ویں کلاس کا، 11ویں کلاس کا، 12ویں کلاس کا، یا اس سے آگے بڑھ جائیے وہ گریجویشن کر رہا، ان سب مرحلوں سے غیر شادی شدہ بچہ کوئی بوجھ اس گھر کا نہیں ہے، نہ کسی کو کھلانا ہے، بلکہ ابھی تو بڑے بھیا سے مانگ لیے، ابا سے مانگ لیے، امی سے مانگ لیے، ایسے نوٹ مار مار کے اپنی چاہتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ ایسا نوجوان کہتا ہے ساری رات بیٹا رہتا ہوں نیند نہیں۔ میری سمجھ میں یہ فلسفہ نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے تار نہیں جڑے ہوئے، سردی کا موسم ہے اور یہ رضائی کے اندر ہے، امی سمجھ رہی ہے، ابا سمجھ رہے ہیں، سو چکا ہے۔ سچ یہ ہے کہ وہ کہیں کھو چکا، آپ کو تو ہوا بھی نہیں، بیٹا کہاں کی پرواز کرتا۔ اس نے تغیرات کی دنیا میں گھر بھی ویسا لیا ہے، بچوں کے نام تک تجویزوں میں تھا۔ آپ سمجھ رہے بچہ بڑا شریف ہے، آپ نے شرافت کا جو کمپیوٹر موبائل کی شکل میں اس کے ہاتھ میں دیا ہے نا، آپ نے اس کو موبائل نہیں دیا، آپ نے اس کے ہاتھ میں جہنم کے انگارے کھڑا دیے ہیں، جہاں سے اس کی موت یقین، اس کی جسمانی موت نہیں ہوگی، اس کی روحانی موت نہیں ہوگی۔
واپس لو، اپنے بچوں کو سنبھالو، اللہ کے واسطے اپنی اولاد کی مہربانی کرو۔ موبائل کے ساتھ بچے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ہم نے ایسا سمجھا جیسے انٹرنیٹ والے ہمارے رشتے دار ہو، جو مانگیں گے وہ دیں گے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ان سے مانگتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، اور وہ نیچے مولانا کے ساتھ بہت کچھ دیتے ہیں آپ کو۔ کبھی ایسا ہے کہ نہیں تجربہ کیجیے آپ، اور تجربہ کرنے کی چیز کیا ہے تو ہے آپ کے تجربات میں مجھ سے پہلے ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو بچائیے، زندگی بہت مختصر ہے، نہ معلوم۔ حضرت شاہی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، رہ جائے تو تکتی کھڑی کی کھڑی، پتہ نہیں کب موت کا بلاوا آ جائے۔ لکل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا وقت مقرر ہے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے، تم سب کے لیے۔ جب وہ آتا ہے نہ آگے نہ پیچھے، کوئی طور پر اس کو اٹھائے۔ اس لیے بھائی بدنگاہی سے بچو۔ مؤذن نے کہا، کیا کہا مؤذن نے کہ ٹھیک ہے میں اپنا مذہب چھوڑتا ہوں، آپ کا مذہب قبول کرتا ہوں، اور میں بس ذرا ابھی آیا، اور وہ گیا مینارے پر واپس اذان دے۔ جب سب سے اوپر پہنچ گیا، اس کا پاؤں پھسلا، لڑکتا ہوا نیچے گرا، اور زمین پہ آ کے اس نے دم توڑ دیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر۔ اس لیے میرے بھائی اپنی گناہوں کو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ